چھٹا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جلسہ استراحت اور زمین پر ٹیک لگا کے قیام کے لیے اٹھنا۔ حنفی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ استراحت کوئی عبادت نہیں ہے۔ ان کے علماء نے لکھا ہے کہ جلسہ استراحت ایک ایسی حالت ہے کہ نماز میں جب آدمی جلسہ استراحت میں ہوتا ہے تو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے۔ قیام میں ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، رکوع میں ہے کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، سجدے میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، اتحیات میں پڑھ رہا ہے، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اس میں بھی ذکر ہے، لیکن دو سجدوں کے بعد میں جب اٹھنے کے لیے بیٹھنے کا جو جلسہ ہے، جلسہ استراحت، جو پہلی رکعت کے بعد میں اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت کے بعد میں اٹھتے ہیں چوتھی کے لیے، تو اس میں بیٹھنا مشروع نہیں ہے، اس میں بیٹھنا شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی ذکر، کوئی اس طرح کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے۔ اگر یہ فی نفسہ ہی مطلوب ہوتا تو اس میں بھی ذکر ہوتا، لیکن یہ بہت دور کا سوچنا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جلسہ استراحت کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اگر جلسہ استراحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ ایک مقتدی امام کے پیچھے خواہ مخواہ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے قیام میں، وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ آپ بتائیے، ایک مقتدی ہے، سری نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اللہ اکبر کہے چپ چاپ کھڑے رہو، بھائی ثنا ہو گئی، اپنی ساری دعائیں فنا ہو گئی۔ قیام کے اندر چپ چاپ کھڑے رہو، کچھ نہیں بولنا ہے، دھیان کہیں بھی جائے، کچھ بھی ہو، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو زور سے پڑھ رہا ہے امام تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ چپ چاپ سنو، اب امام پڑھ ہی نہیں رہا، وہ آہستہ پڑھ رہا، تم سنو، کس کی سن رہے، تم خود اپنا پڑھو۔ تو اس طرح کی کئی مسائل ہیں کہ سری نماز میں بھی چپ رہنا یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اب کم سے کم اتنی تو گنجائش ہے کہ آدمی کنسیڈر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے امام پڑھ رہا ہے اس لیے چپ رہو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ دلیل کے اعتبار سے ہمارے سامنے امام پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھنا ہے، لیکن امام بھی نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، چپ چاپ کھڑا ہے، تو اب بتائیے ایسی نماز میں خشوع اور ایسی نماز میں دھیان کتنا مشکل ہے۔ تو وہاں پر ایک آدمی امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑا رہ سکتا ہے، وہ عبادت بنتی ہے۔ جلسے استراحت میں اگر کچھ ذکر نہیں ہے تو اس سے وہ کیوں عبادت نہیں بن سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک عبادتی اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ عبادت سے، چاہے اس میں ذکر ہو یا اس میں ذکر نہیں ہو۔ اگرچہ آپ غور کریں تو صلاۃ التسابیح یا صلاۃ التسبیح جس نماز کو کہتے ہیں، اس میں اختلاف علماء کا صحیح ہے ضعیف ہے۔ عام طور سے محدثین اس طرف گئے کہ وہ صحیح ہے، امام البانی وغیرہ نے بھی یہی بات کہی ہے اور تحقیق اس کی دی ہے، اور عام طور سے تابعین وغیرہ میں یہ عمل رہا ہے۔ صلاۃ التسبیح میں جلسہ استراحت میں بھی ذکر ہے، تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں تو جلسہ استراحت میں صلاۃ التسبیح میں ذکر کہاں سے آیا ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے۔ لیکن اگر مانا جائے کہ ذکر نہیں ہے اس میں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو، تو ہم تو جیسا دیکھے ویسا کریں گے۔ کوئی آپ سے کہے آپ نے تو نہیں دیکھے، کہے دیکھنا ضروری نہیں، جیسے صحابہ نے دیکھا ہم کو بتایا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے جیسے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا ایمان لائے، ویسے ہمارے نبی کی نماز آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اس پہ بھی ایمان لائے۔ جیسے صحابہ نے ہم کو بیان کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف ہم نے تسلیم کیے، ویسی آپ کی عبادتی اعمال بھی ہم نے تسلیم کر لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں جلسہ استراحت مشروع ہے یا نہیں۔ مشروع کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت میں ہے، کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللیثی فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے وطر میں ہوتے، وطر کہتے ہیں آڈ یا طاق کو، تو پہلی رکعت کے بعد دوسری سے پہلے اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی سے پہلے،
اس لیے کہ دوسری رکعت کے بعد تو بیٹھا جاتا ہے، اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پہلی کے اور تیسری کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے والے ہوتے، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، آپ کھڑے نہیں ہو جاتے تھے جب تک کہ آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدے ہو گئے، اب کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک سے بیٹھتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے، پھر دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے، پھر تیسری رکعت کے 2 سجدے کرتے تھے، بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے۔ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو جلسہ کہتے ہیں، چھوٹا سا جلسہ، کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا اور بیٹھ کے اٹھنا۔ کہتے ہیں لم ينهض حتى يستوي قاعدا، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ٹھیک ٹھاک بیٹھ نہیں جاتے۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الادان میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ نماز کی طاق رکعات میں اٹھنے سے پہلے بیٹھ کر اٹھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ایسا بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے، یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ایسا کرتے تھے، یا یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، ایسا صحابی نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا اور آپ ایسا کرتے تھے۔ جب صحابی نے اس کو نقل کرنا ضروری سمجھا اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ صحابی نے جب اس کو قابل اقتداء سمجھا تو ہم بھی قابل اقتداء سمجھیں، ہم بھی اس کی اتباع کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر بیٹھے بھی ہیں تو یہ بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کمزور ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدن بھاری ہو گیا تھا، اس کے لیے ایسا بیٹھ کے اٹھتے تھے۔ اگر اس تعویل کو صحیح مان لیا جائے، اولاً تو حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا آ گیا، بدن بھاری ہو گیا، بیمار تھے، نہیں ہوتا تھا اٹھنے کے لیے تو ایسا کرتے تھے، ایسا ہے نہیں۔ اس طرح کی بیجا تعویلات کے ذریعے سے بعض اوقات سنت امت سے نکل جاتی ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ جیسے صحابی نے بیان کیا اس کو ہم عمل کریں۔ یہاں پر کوئی اس طرح کا عذر یا کوئی اس طرح کی علت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا صحابی نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص سمجھا یا صحابی اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان یقول لاصحابہ، وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے۔ مالک ابن حویرث کون ہے؟ کہ بہت ہی اینڈ میں اسلام کی طرف آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم دونوں جاؤ اور اپنے علاقے میں جاؤ اور وہ صلو کما رأیتمونی اصلی، انہی سے کہا تھا۔ انہ کان یقول لاصحابہ الا اریکم کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نہ دکھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ وَإِنَّ ذَلِكَ لَفِي غَيْرِ حِينِ الصَّلَاةِ، راوی کہتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا، یعنی کوئی فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ صرف سکھانے کے لیے وہ نماز دکھا رہے تھے۔ تو سکھانے کے لیے عمل دکھانا ریا نہیں ہے، بشرط کی نیت پاک ہو، ڈبل نیت نہیں ہو، سکھانا بھی اور دکھانا بھی، ایسا نہیں ہو، نام بھی ہو جائے اور کام بھی ہو جائے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ لَفِي غَيْرِ حِينِ الصَّلَاةِ، یہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ جس میں نماز پڑھنا ضروری ہو۔ فقام فامکن القیام، کھڑے ہوئے ٹھیک ٹھاک قیام کیا۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا۔ فامکن الرکوع، تو بالکل ٹھیک سے رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر رکوع سے سر اٹھایا۔ وانتصب قائما ہنیہۃ، کچھ دیر اسی طرح سے ٹھیک ٹھاک کھڑے رہے۔ ثم سجد، پھر سجدے میں گئے۔ ثم رفع رأسہ، پھر سر اٹھایا سجدے سے۔ فتمکن فی الجلوس، پھر ٹھیک سے بیٹھے رہے دونوں سجدوں کے بیچ میں۔ ثم انتظر ہنیہۃ، پھر انتظار کیا کچھ دیر۔ ثم سجد، پھر سجدے میں چلے گئے۔ قال ابو قلابہ، اس روایت کے راوی ابو قلابہ کہتے ہیں فصلی کصلاۃ شیخنا ھذا، یعنی عمرو ابن سلمۃ رضی اللہ عنہ، کہتے مالک ابن حویرث نے ویسی نماز پڑھی جیسے یہ تمہارے جو شیخ ہیں، یہ ہمارے جو شیخ ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں۔
یہ حضرت جو نماز پڑھتے ہیں ویسی مالک ابن حویرث نے نماز پڑھی. کون حضرت؟ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی ہیں. قال فرأيت عمرو ابن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو ابن سلمہ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو میں تم کو کرتا نہیں دیکھتا ہوں. تمہارے اندر وہ عمل نہیں ہے، لیکن عمرو ابن سلمہ ایک عمل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انه كان اذا رفع رأسه من السجدة الاولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام. کہتے ہیں کہ جب وہ سر اٹھاتے تھے پہلے اور تیسرے سجدے سے، تیسرا سجدہ رہتا یعنی پہلی رکعت کے اور تیسری رکعت کے سجدے سے جب سر اٹھاتے، جس میں بیٹھا نہیں جاتا ہے، بیٹھتے نہیں اس کے اندر، اتحیات نہیں ہوتا ہے جس کے اندر، استوا قاعدا ٹھیک سے بیٹھ جاتے، ثم قام اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. یعنی پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جس میں اتحیات نہیں ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے ٹھیک سے اور ٹھیک سے بیٹھ کے اٹھتے تھے. تو یہ کس کی نماز تھی؟ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کو شرح معانی الآثار میں امام الطحاوی نے روایت کیا ہے، اور بھی کتابوں میں روایت موجود ہے. تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک صحابی مالک ابن حویرث خود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. اور اسی طرح سے مالک ابن حویرث جو خود نماز پڑھتے تھے وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے. یہ ابو قلابہ جو ہے انہوں نے روایت بیان کی، انہوں نے عمرو ابن سلمہ کو بھی دیکھا، وہ بھی کیسی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور دو صحابیوں سے بھی ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اس کا قائل ہے علماء میں سے، یا ہم کو ہی سمجھ میں آ رہا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ جَلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ، اس میں جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. وَأَخَذَ بِهَا الشَّافِعِي وَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، کہتے یہی اختیار کیا ہے، یہی عمل، یہی قول جلسہ استراحت کا اختیار کیا ہے امام الشافعی نے اور اہل حدیث کی ایک جماعت نے ہے. ابن حجر وکٹوریا کے زمانے کے کیا؟ بعض لوگ بولتے ہیں وکٹوریا کے زمانے کے اہل حدیث. انگریزوں نے یہاں پہ دیکھے جب جا رہے ہیں تو پیچھے اپنا ایک وارث چھوڑنا چاہیے تھا، اس لیے اہل حدیث کو چھوڑ دیے یہاں پہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابن حجر 700 سال پرانے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی قول ہے امام الشافعی کا اور اہل حدیث میں سے ایک جماعت کا، یعنی بعض علماء کا. اہل حدیث کا بھی یہی قول ہے جلسہ استراحت، یعنی تب سے اہل حدیث جلسہ استراحت کرتے آئے ہیں. وان احمدی روایتان، امام احمد سے دو روایتیں ہیں، ایک جلسہ استراحت کرنا چاہیے، ایک نہیں کرنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں وذکر الخلال ان احمد رجع الى القول بها، لیکن کہتے ہیں کہ خلال نے کہا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اسی قول کے مطابق رجوع انہوں نے بعد میں کیا ہے. شروع میں کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعد میں کس طرف رجوع کیا کہ نہیں، جلسہ استراحت کرنا چاہیے. تو یہاں پر ابن حجر امام الشافعی اور ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، یہ دو امام ہیں، ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ یہ بھی جلسہ استراحت کے قائل ہیں. اور اسی طرح سے اہل حدیث کی ایک جماعت تو ہے ہی، تبھی بھی تھی اور ابھی بھی ہیں جو کر رہے، اللہ کا احسان ہے. تو یہ ایک سنت ہے جس کو دو اماموں نے اختیار کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سنت نہیں ہے. آپ بتائیے اگر ایسا کرنا شروع کر دیں بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسا بڑھاپے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، صحابی نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک آدمی ایسا کرنا شروع کر دے تو کتنی چیزیں امت سے نکل جائیں گی. ارے عربوں کا عمل ہے یہ، عرب لوگ کرتے تھے، گرمی کی وجہ سے کرتے تھے، دھوپ کی وجہ سے، دھول کی وجہ سے کرتے تھے. وہاں پہ ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا اس لیے مسواک کرتے تھے. کتنی سنتیں نکل جائیں گی، کتنی چیزیں امت سے نکل جائیں گی اگر آدمی اپنی عقل سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ لگا دے. جیسا ہے ویسا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं वहाँ तो हम मानेंगे ठीक है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कम से कम सहाबी नहीं बता रहे हैं कुछ वजह उसकी बुढ़ापा या कोई और चीज़, तो फिर हमको उसको अपनी 1400 साल के बाद दूर से देख रहा दूरबीन लगा के इसको कैसे मालूम पड़ा बुढ़ापे की वजह से कर रहे हैं। ये उसी में आता है कि एक आदमी जिसके बारे में आपने फरमाया कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जानते बूझते मुझ पर झूठ कहे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने दिल से कुछ भी बोल देना बहुत सख्त बात है। सहाबी का कौल लिया जा सकता है इसलिए कि सहाबा साथ उठते बैठते थे, जानते थे। जैसे हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बदन भारी हो गया तो आप तरब्बु करके भी नमाज पढ़ते थे। जैसे हम लोग आप लोग बैठे हैं इसको तरब्बु कहते हैं, जिसको पालती मार के बैठना कहते हैं, दोनों पाँव इस तरह से फोल्ड कर लेना। इस तरह से बैठ के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। कब? बुढ़ापे में। या जैसे अनस रदियल्लाहु ताला की रिवायत है कि आप घोड़े से जब गिर गए, आपके पाँव में चोट आई तो आपने बैठ के नमाज पढ़ी, तो वजह बताई गिरने की वजह से पाँव में चोट आई तो आपने बैठ के नमाज पढ़ी। तो सहाबी गवाह हैं, शाहिद हैं, उनकी बात ली जाएगी। सहाबी तो कुछ बता रहे नहीं बुढ़ापे की वजह से कर रहे हैं, ये 1400-1500 साल के बाद इसको दिखाई दे रहा कि बुढ़ापे की वजह से करते थे, तो ये बात नहीं मानी जाएगी जब तक कि इल्लत वाज़े मौजूद ना हो। अपने दिल से कोई भी इल्लत अगर लगाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, दीन का कुछ हो जाएगा, फिर हर एक न्यूटन आएगा कुछ ना कुछ निकालेगा उसमें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल अमलु अलैहि इंद बअद अहलिल इल्म, इसी पर बाज़ अहले इल्म का अमल है जलसे इस्तिराहत के सिलसिले में। वबिही यक़ूलु इसहाक़ व बअद अस्हाबिना, और यही कौल है इसहाक़ का। इसहाक़ कौन है? इसहाक़ इब्ने राहुवे, और हमारे बाद साथियों का। इमाम तिरमिज़ी जब बाद अस्हाबिना कहें तो इसका मतलब होता है असहाबुल हदीस का, जैसा कि ऊपर इब्ने हजर भी कह रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी असहाबुल हदीस में से थे। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी की जो शरह लिखी है तोहफ़तुल अहवज़ी, उसके शुरू में एक मुक़द्दिमा लिखा है पूरा, उस पर इमाम तिरमिज़ी के बारे में उन्होंने पूरा बताया कि इमाम तिरमिज़ी अहले हदीस थे कि नहीं थे, पूरे अक़वाल ज़िक्र किए हैं। तो जो चाहता है उस तरफ रुजू कर ले, हमारा टॉपिक आज वो नहीं है। इस बारे में शुबहात क्या है? एक रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की जो जलसे इस्तिराहत नहीं करने के बारे में पेश की जाती है। इमाम तिरमिज़ी इसको नकल करते हैं। सनद है हद्दसना यहया इब्न मूसा हद्दसना अबू मुआविया हद्दसना खालिद इब्न इलियास अन सालिहिन मौला तौअमा अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहदु फी सलाति अला सुदूरि क़दमैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने पंजों के बल उठ खड़े होते थे। सुदूरि क़दमई, कदम दोनों कदम, सुदूर आगे का हिस्सा, पंजों के बल, कदमों के बल जिसको आप कहें, पंजों के बल खड़े हो जाया करते थे। क़ाल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, अबू ईसा कौन है? इमाम अत-तिरमिज़ी की कुनियत है। हदीस अबी हुरैरा अलैहि अल-अमल इंद अहलिल इल्म, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस पर अहले इल्म का अमल है। यख्तारून अन यनहद अर्रजुल फी सलाति अला सुदूरि क़दमैहि, अहले इल्म इसी बात को इख्तियार करते हैं कि आदमी नमाज में अपने कदमों के या पंजों के बल खड़ा हो जाए। व खालिद इब्न इलियास हुआ दईफ़ुन इंद अहलिल हदीस, लेकिन बात यह है कि खालिद इब्न इलियास जो रावी इस हदीस का, देखिए ऊपर अंडरलाइन किया हुआ उसको, वो जो खालिद इब्न इलियास है अहले हदीस के नज़दीक क्या है? वो ज़ईफ़ है। यानी उलमा के नज़दीक, अहलुल हदीस उलमा के नज़दीक जो हदीस के माहिरीन हैं और हदीस पर अमल करते हैं, उनके नज़दीक खालिद इब्न इलियास ज़ईफ़ है। और कहते हैं कि क़ाल व युक़ाल खालिद इब्न इयास अयदन, इसका नाम खालिद इब्न इलियास, खालिद इब्न इयास भी है, इलियास भी बोलते हैं उसको, इयास भी बोलते हैं। ये तिरमिज़ी में है। आइए देखते हैं खालिद इब्न इलियास के बारे में क्या है। इसके बारे में इब्न हजर वगैरह कहते हैं व युक़ाल इयास इब्न सख़र इब्न अबिल जहम उबैद इब्न हुदैफ़ा इब्न गानिम इब्न आमिर अल-क़ुरशी अल-अदवी अबुल हैथम अल-मदनी। इसकी पूरी कुनियत के बारे में बताते हैं। इसको इयास भी कहा जाता है, इलियास भी कहा जाता है, यानी खालिद इब्न इलियास भी कहें तो सही है,
خالد ابن ایاس بھی کہیں تو صحیح ہے، ایک آدمی ایک سے زیادہ نام سے مشہور ہوتا ہے۔ ابن عدی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن عدی ان کی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء، الکامل کتاب مشہور کتاب ہے ان کی۔ ابن عدی کہتے ہیں احادیثہ کلھا غرائب و افراد عمن یحدث عنہم، کہتے ہیں اس کی حدیثیں سب کی سب غرائب اور افراد ہیں۔ غرائب اور افراد کا کیا مطلب؟ اجنبی حدیثیں لاتا ہے یہ۔ غریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت غریب حدیث ہے، غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، یہ سب سے کٹ کے ہٹ کے حدیث بیان کرتا ہے، اور اکیلا ہی کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اس کے سوا وہ حدیثیں کوئی نقل کرتا ہے نہیں، تو اس کی حدیثیں انوکھی ہوتی ہیں، یعنی اکیلا ہی وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ وما ضعفہ یکتب حدیثہ، اس کے ضعیف ہونے کے باوجود اس کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے۔ علماء یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لکھے رکھو، اگر سپورٹ ملا تو پھر لے لیں گے، یعنی جیسے پھٹی ہوئی نوٹ کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے، پھینکتا نہیں، مطلب کبھی چپکا کے اس کو چلا لیں گے۔ تو علماء یکتب حدیثہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی حدیث پھینک دینے لائق نہیں ہے، اگر اس کو سپورٹ ملے گا تو دیکھیں گے، تو یکتب حدیثہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں اور باتیں بھی ہیں۔ قال ابو طالب ان، ابو طالب وہ نہیں ہے، ابو طالب یہ بعد والے ابو طالب ہیں۔ قال ابو طالب ان احمد بن حنبل، احمد بن حنبل سے ابو طالب نے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل اس راوی کو کہتے تھے، کیا ہے یہ؟ متروک الحدیث، اس کی حدیث ترک کر دی جا چکی ہے۔ قال البخاری ان احمد بن حنبل، امام البخاری نے احمد بن حنبل سے قول نقل کیا کہ وہ اس کو کیا کہتے تھے؟ منکر الحدیث۔ ان یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء ولا یکتب حدیثہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس بشیء کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ کچھ بھی لائق نہیں ہے۔ لیس بشیء یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیا چیز ہے یہ؟ اس طرح سے جب آدمی کہتا ہے لیس بشیء کہا جاتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ولا یکتب حدیثہ نہ یہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیث کو لکھا جائے۔ قال ابن حجر، ابن حجر کہتے ہیں متروک الحدیث، منکر الحدیث، لیس بشیء، ایک ساتھ تین، یہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث چھوڑ دی جائے گی، نہیں لی جائے گی۔ منکر الحدیث ہے، یہ معتبر راویوں سے ہٹ کے ضعیف روایتیں بیان کرتا ہے، منکر الحدیث۔ لیس بشیء کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ضعیف عند جمیعہم، سارے سب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سب کے نزدیک کا مطلب سارے حدیث کے ماہر علماء کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے یہ راوی صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس کی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے ابن ابی شیبہ کی مصنف میں کہ عام طور سے صحابہ ایسے کرتے تھے، پنجوں کے بل اٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ نعمان ابن ابی عیاش کہتے ہیں قال ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا، دیکھا، فکان اذا رفع رأسہ من السجدۃ فی اول رکعۃ والثالثہ، جب وہ صحابی، ہر صحابی، ایک سے زیادہ کئی صحابی، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی پہلے اور تیسری رکعت کے سجدے سے اٹھتا، قام کما ہو ولم یجلس، جیسے تھے اٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ یعنی صحابہ کا عمل کیا مل رہا ہے اس روایت کے ذریعے سے کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد میں بیٹھتے نہیں تھے، ڈائریکٹ اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے۔ اور ایک روایت اسی طرح کی ہے، شعبی کہتے ہیں ان عمر وعلی واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کانوا ینحضون فی الصلاۃ علی صدور اقدامہم، وہ اپنے پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی بیٹھتے نہیں تھے۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے صحابہ اور خصوصاً حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ بیٹھتے نہیں تھے جلسے استراحت کے لیے۔ لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے؟ دیکھیے، پہلی روایت میں دو راوی ہیں جن میں پرابلم ہے، دوسری روایت میں پہلی روایت کا واپس سے راوی آ گیا ہے، دو نام ہیں یہاں پر، ایک ابو خالد الاحمر، نمبر دو محمد ابن عجلان۔ ان کے بارے میں ذرا غور کرتے ہیں کون ہے یہ۔
محمد ابن عجلان کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں انما اخرج له مسلم فی المتابعات ولم يحتج به، امام مسلم نے اس راوی سے اپنی صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے تو صرف سپورٹ کے لیے، ولم يحتج به، لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا ہے، اس راوی کو بطور دلیل اس کی حدیث نہیں لی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ راوی ایسا نہیں ہے کہ اکیلے اس کی حدیث دلیل بنے جب تک کہ سپورٹ اس کو نہیں ملتا ہے۔ دوسرا، السیوطی اور ابن حجر دونوں نے اپنی اپنی کتاب المدلسین، مدلس آپ کو یاد ہوگا اس لیے بہت دیر تو نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں صبح کا اب تک یاد رہنا چاہیے، گھر پہ جانے سے پہلے بھولنا نہیں ہے۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے دور کے کسی راوی سے حدیث نقل کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو لیکن سنا نہ ہو۔ اور بھی علماء نے باتیں ذکر کی لیکن یہ آسان تعریف یاد رکھیے، زمانے میں لگ رہا سنے ہوں گے لیکن نہیں سنا ہے، تو ایسے راوی کو جو عن سے روایت کرتا ہے جس میں ایسا لگنے لگے کہ شاید سنا ہو، ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔ تو یہاں پر ابن عجلان مدلس بھی ہے، تو دو پرابلم ہوئے، ایک راوی کا حافظہ خراب ہے، اکیلا حجت نہیں، نمبر دو یہ مدلس بھی ہے، تو عن سے اگر روایت کرے تو دلیل بنے گا نہیں۔ روایت دیکھیے، حدثنا ابو خالد الاحمر، پہلی روایت ذکر کر رہا ہوں میں، عن محمد ابن عجلان عن النعمان ابن ابی عیاش، تو عن سے روایت کی ہے تو مدلس ہے، دلیل بنے گا نہیں، اور اکیلا راوی ہے تو اس کی دلیل نہیں بنے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد والی روایت کو اس کو ملا لو، نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی وہی آ رہا ہے۔ اگلی روایت ہے حدثنا ابو خالد الاحمر عن عیسیٰ ابن میسرہ، یہ دوسرا راوی ہے۔ اس راوی کے بارے میں دیکھیے کیا ہے، یہ پچھلی روایت میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہے۔ اس راوی کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں سلیمان ابن حیان الازدی یہ راوی ہے، لہو احادیث صالحہ، اس کی حدیثیں، اس کے پاس کچھ ٹھیک حدیثیں بھی ہیں، لہو احادیث صالحہ، اس کی احادیث صالح ہیں، اس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو صالح ہیں، ٹھیک ہیں۔ وَإِنَّمَا أَتَى مِن سُوءِ حِفْظِهِ فَيَغْلِطُ وَيُخْطِئُ، یہ برے حافظے کی وجہ سے حدیثیں بیان کرنے لگا، اس لیے اس کے برے حافظے کی وجہ سے غلطیاں اور خطا کرنے لگا۔ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَعِينَ، یہ اصل میں راوی اسی مرتبے کا ہے جیسا کہ ابن معین، یحییٰ ابن معین نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صدوق ولیس بحجہ، سچا تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے، سچا ہے لیکن حجت نہیں، یعنی دلیل ہے نہیں، تو یہ راوی ایویڈنس بن سکتا ہے نہیں، تو اس کی اکیلے کی روایت چلے گی نہیں۔ تو پہلی روایت میں دو پرابلم ہیں، اور دوسری روایت میں ابو خالد الاحمر واپس سے آ گیا ہے، اس لیے یہ دونوں روایتیں دلیل بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی ہیں۔ امام الذہبی اس کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں ثقہ مشہور، یہ راوی ثقہ ہے، مشہور ہے، کون؟ سلیمان ابن حیان الازدی۔ قال ابن معین وحدہ لیس بحجہ، ابن معین کہتے ہیں اکیلا دلیل نہیں ہے، سپورٹ چاہیے، اکیلے کی حدیث نہیں لیں گے۔ یہ امام الذہبی نے اپنی کتاب من تکلم فیہ وہو موثق، ایسا راوی جس میں کلام کیا گیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی گئی ہے، اس کی توثیق کی گئی ہے، اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب التقریب میں کہتے ہیں صدوق یخطی، سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے، تو ایسا راوی جب تک کہ سپورٹ نہ ملے اس کی روایت کو نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ یہ بھی بغیر بیٹھے اٹھتے تھے، جلسے استراحت نہیں کرتے تھے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحدثت به عطیۃ العوفی، میں نے عطیہ العوفی سے حدیث بیان کی، جلسے استراحت کی۔ فقال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابا سعید الخدری رضی اللہ عنہم، میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو، ابن عباس کو، ابن الزبیر کو اور ابو سعید خدری، چاروں صحابہ کو، یقومون علی صدور اقدامہم فی الصلاۃ، یہ اپنے پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی بیٹھتے نہیں تھے۔ اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ نقل کرتے ہیں امام بیہقی کیا بولے وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عطیہ العوفی، عطیہ العوفی۔ مسلم ابن حجاج
امام مسلم خود اس کے بارے میں کہتے ہیں قال احمد وذکر عطیہ العوفی فقال هو ضعیف الحدیث، امام احمد نے اس راوی کو ذکر کیا اور کہا یہ راوی ضعیف الحدیث ہے۔ راوی کے بارے میں جرح کے بہت سے انداز ہوتے ہیں، فی احادیثہ ضعف، احادیثہ ضعیفہ، فی حدیثہ بعدلین، ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اس کی حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے، یہ کیسا تھوڑا ہلکا ہے، اس کی کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا اوپر کا ہے لیکن یہ ڈیفینیٹلی ضعیف ہیں۔ اس سے اوپر کا کچھ اور لیول ہوتا ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہوا ضعیف الحدیث، اس کی حدیثیں ضعیف ہیں نہیں، وہ خود ضعیف الحدیث ہے۔ یعنی اس کی جرح کہاں آ رہی ہے؟ حدیثوں پر یا راوی پر؟ راوی پر آ رہی ہے، وہ ضعیف الحدیث ہے۔ یہ زیادہ سخت جرح ہوتی ہے جو راوی کے اوپر سٹیکر لگایا، حدیثوں پر نہیں، تو وہ جو بھی بیان کرے وہ کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا۔ لیکن کہا جائے کہ اس کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں تو یہ راوی تو معتبر ہے لیکن حدیثیں بھی ضعیف بیان کر سکتا ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بعض روات بعض علاقوں کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو ضعیف ہوتے ہیں، بعض دوسرے علاقوں کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو معتبر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ بڑا معاملہ ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ امام احمد کہتے ہیں ہوا ضعیف الحدیث، یہ مستقلاً یہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے، اس کی یہ حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس بالذی یعتمد علیہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ تہذیب میں، تہذیب التہذیب میں ابن حجر کہتے ہیں۔ ابن حجر اپنی کتاب تقریب میں کہتے ہیں، تقریب التہذیب میں، صدوق یخطی کثیرا، یہ سچا تو ہے لیکن بہت غلطیاں کرتا ہے۔ وکان شیعیا مدلسا، یہ راوی شیعہ بھی تھا اور مدلس بھی تھا۔ تو یہ راوی جو ہے یہ مدلس بھی ہے اور خود ضعیف بھی ہے اور شیعہ بھی ہے، تو اس کی روایت دلیل بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے خود اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد میں امام البیہقی نے خود کہا ہے اپنی کتاب سنن البیہقی الکبریٰ میں، کہتے ہیں وعطیۃ العوفی لا یحتج بہ، عطیہ العوفی اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، خود حدیث نقل کر کے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو امام البیہقی کا خود کہنا ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یہ راوی معتبر نہیں ہے۔ اس بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کو عمل ملتا ہے جو صحیح سند سے ملتا ہے۔ ابن مسعود کے بارے میں عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں رمقت ابن مسعود، میں نے ابن مسعود کو بغور دیکھا، فرأیتہ ینہض علی صدور قدمیہ، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ولا یجلس اذا صلی فی اول رکعۃ حین یقضی السجود، اور پہلی رکعت میں جب سجدے ہو جاتے ہیں تو وہ نماز میں بیٹھتے نہیں تھے، ابن مسعود بغیر بیٹھے ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ بات آئی ہے۔ امام البیہقی کہتے ہیں ہوا عن ابن مسعود صحیح، ابن مسعود سے یہ بات صحیح سند سے نقل ہوئی ہے، ان کا عمل ثابت ہے، لیکن ومتابعۃ السنۃ اولا، لیکن سنت کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کتنی پیاری بات کہی، ابن مسعود کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نبی کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کے اٹھتے تھے، اسی لیے کہا کہ ابن مسعود سے بہتر کس کی اتباع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ صحابہ کا عمل مل رہا ہے اور نبی کا عمل ایک مل رہا ہے، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کوئی بھولا بھالا آ گیا ہو، اس کو نہیں معلوم ابھی تک کچھ بھی یہ کیا چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتے تھے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام سے دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں بھی بھیجا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوتی تھی جو اس عرصے میں گزری ہیں۔ ایک دن میں جیسے بمبئی پونا اپ ڈاؤن کرتا آدمی یا بہت سارے دوسرے ملکوں کو جا کے بھی پلین میں آتا، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کئی کئی مہینے جاتے تھے، اور اس زمانے میں نوکیا نہیں تھا کہ کیا ہوا کچھ نیا آیا گیا، اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی کو جو چیز وہ اس علاقے سے چلے گئے ہیں ان کو کئی کئی مہینوں کا سفر لگتا تھا، معلوم نہیں پڑتا تھا کہ کیا تبدیلی ہوگی۔ بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً بھیج دیا، تم یمن چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، جتنا علم ان کے پاس تھا وہ اسی کے ساتھ چلے گئے۔ تو اس طرح سے بہت ممکن ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے،
کوفہ میں رہتے تھے، بہت ممکن ہے ان کے پاس یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، اس لیے کہ ہم ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ جان بوجھ کے سنت معلوم ہو کے بھی انہوں نے سنت کے خلاف کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تک پہنچی ہو، تو ہم کہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کیا ہے، یعنی آپ سے مجھ کو ملا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ لیکن ان کے سامنے دوسرے صحابی مالک ابن حویرث ہیں اور عمر ابن سلمہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہم کو مل رہی ہے تو ہم وہ لیں یا ابن مسعود کا اپنا ذاتی عمل لیں، کیونکہ ان تک وہ نہیں پہنچا تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو کیا معلوم ہے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر اختلاف ہو، دو صحابی ہیں، دو میں سے کس کو چھوڑنا کس کو لینا، تو ہم کہتے ہیں اس کو لیں، اس کی بات کو لیں جس کی بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ملتی ہے۔ یہ بالکل انصاف کی بات ہے، ورنہ آج ان کو لیے، کل ان کو لیے، پرسوں ان کو لیے۔ خلفائے راشدین کیے، ایک مسئلے میں خلفائے راشدین لے لیں کیونکہ اپنی مطابق ہو رہا ہے اور دوسرے میں چھوڑ دیں گے۔ کیا کوئی آج کہتا ہے احناف میں سے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کیونکہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر کہتے تھے؟ کوئی کہتا ہے؟ پھر کیا کہے گا حضرت عمر کے بارے میں؟ وہ ان کو نہیں پہنچی ہوں گی، کہہ رہے نا، ہم بھی وہی بول رہے ہیں۔ یا اس روایت کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ امام کے پیچھے پڑھنے کو کہتے تھے، اس کا کیا جواب دیں گے حنفی حضرات؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ جو جواب دیں گے اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جن کا عمل حدیث سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے، بہت ممکن ہے ان کو وہ حدیث نہیں معلوم ہو، یہ ہمارا اچھا گمان ان کے بارے میں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہو اور جان بوجھ کے اس کا خلاف کریں، اور بہت ساری حدیثیں صحابہ تک نہیں پہنچی، اماموں تک نہیں پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے وضو کے مسئلے میں پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے کہ وضو میں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیس ذلک علی الناس، لوگوں پہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے ساتھ والے نے ان کو بتایا ایک حدیث ہے ایسی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں، مدینہ والے، یہاں چین میں معلوم پڑ رہا، مدینہ والے کہہ رہے ہیں نہیں معلوم، یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے، اور اس سے پہلے مجھ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی۔ اس کے بعد جب بھی کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے یا نہیں، انہوں نے کہا کرنا چاہیے، نہیں معلوم، مدینے کے امام کو نہیں معلوم۔ ایسا کیسا؟ ایسا ہی نہیں معلوم، تو اس کا کیا کریں گے آپ بتائیے؟ آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں کہا گیا کہ کیوں نہیں معلوم، آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم، کیوں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹی بات معلوم نہیں ہوتی ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں اس کا مطلب اس کا قصور نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس موقع پہ وہ نہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کتاب دیتے تھے نماز کے بارے میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل احکام آیا کرتے تھے، جو موجود تھا اس تک بات پہنچی، جو نہیں تھا اس تک نہیں پہنچی، تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس لیے اس طرح کا اختلاف مسائل میں ہوا ہے۔ آج ہمارے سامنے روایات آ رہی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں ہم صحیح فیصلہ لیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کو جواب دے سکے، اللہ یہ بھی حدیث دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، یہ ضعیف نکلی، یہ صحیح نکلی، اس لیے ہم نے صحیح پہ عمل کیا۔ صحابی کا عمل بھی ملا تھا، نبی کا بھی عمل ملا تھا، لیکن نبی کا عمل ہم نے لیے، کیا کرنا؟ کیونکہ تو نے حکم دیا ہے نبی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا، ہم کو تیری محبت چاہیے تھی، ہم نے نبی کی اتباع کی۔ اگر صحابی کا عمل لیتا ہے، نبی کا چھوڑ دیتا ہے، کیا جواب دے گا؟ صحابی بہت اچھے لگتے تھے، نبی اچھے نہیں لگتے تھے، کیا کہے گا؟ صحابی کو معلوم تھا تو نبی کا عمل تجھ کو پہنچایا، نبی کو نہیں معلوم تھا، تو ایک آدمی کیا جواب دے گا ان سوالات کا؟ تو سب سے سیف سائیڈ کیا ہے؟ نبی کا عمل جب مل گیا تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کی طرح اور دوسرے صحابہ کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کے نبی کی بات ماننے کا، اسی میں شرافت آدمی کی ہے، اور عقل مندی بھی یہی ہے، کیونکہ جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا نبی کو چھوڑ کے، عقل ہی خراب ہو جاتی ہے آدمی کی۔ کھڑے ہوتے وقت زمین پر سہارا لے کر اٹھنا، یہ بھی ہم کرتے ہیں، چاہے ہمارے جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب ایسا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں یہ بڑھاپے کے لیے ہے، لیکن بڑھاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا ہے تو یہی حضرات بوڑھے حضرات کے لیے نہیں کہتے کہ بڑھاپے کی سنت یہ ہے، بڑھاپے میں بھی نہیں کرنے دیتے، کہتے نہیں کرنا ہے یہ۔ تو اس لیے دیکھیں حدیث اس بارے میں کیا آئی ہے، ابو قلابہ ہی سے روایت آئی ہے، جیسے پہلے تھی
लंबी रिवायत है, उसके आखिर में अम्र इब्न सलमा रदी अल्लाह ताला का अमल उन्होंने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नमाज पढ़ते थे। कहते हैं कि वह इदा रफ़ा रअसहु अन सजदति थानिया, जब दूसरे सजदे से सर उठाते थे, जलसा वअतमद अलल अर्द थुम्मा क़ाम, बैठ जाते, ज़मीन पर टेक लगा के उठते, यानी दो सजदों से जब उठते तो बैठ जाते और फिर खड़े होने के लिए ज़मीन पर टेक लगा के उठते। कहाँ ये हदीस? ये सही बुखारी में किताबुल आदान में रिवायत है। मालूम हुआ कि सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाई तो उसमें ज़मीन पर बैठकर जलसे इस्तिराहत भी किया पहली रकत के बाद, और फिर खड़े होते वक्त में ज़मीन पर टेक लगा के भी उठे। आइए देखते हैं क्या ये बुढ़ापे की वजह से था और क्या कोई और भी अमल करता था सुन्नत समझ के। अज़रक इब्न कैस फरमाते हैं, रअयतु इब्न उमर, मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखा, इदा क़ाम मिन अर्रकअतैनि, जब वो दो रकतों से उठते, इअतमद अलल अर्द बियदै, अपने दोनों हाथों से ज़मीन पर टेक लगाते। फ़क़ुल्तु लिवलदिही वलिजुलसाइही, मैंने उनके बेटे से और उनके साथ बैठने वालों से पूछा, लअल्लहु यफ़अलु हाज़ा मिनल किब्र, शायद कि ये किबर बुढ़ापे की वजह से ऐसा करते होंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर टेक लगा के उठते थे तो उन्होंने कहा शायद बुढ़ापे की वजह से ऐसा करते होंगे। तो साथ वालों ने क्या कहा, ला वलाकिन हादा यकून, नहीं बुढ़ापे की वजह से ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। वलाकिन हादा यकून, यानी इनका तरीका हमेशा से ही ऐसा है, बुढ़ापे की वजह से ऐसा नहीं करने, या ऐसा ही करने का रहता है, ऐसा ही करना होता है, यही सुन्नत है, यही अमल है, बुढ़ापे का उज़्र इसमें नहीं है, बुढ़ापे की वजह इसमें नहीं है। इसको इमाम अल बैहक़ी ने अपनी किताब में सुनन में इसको जिक्र किया है, सुनन अल कुबरा में बैहक़ी में जिक्र किया है और इसकी सनद सही है। इसी तरह से अज़रत इब्न कैस ही फरमाते हैं, रअयतु अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखा, यअजिनु फ़िस्सलाह, ज़मीन वो जो है नमाज में आटा गूंदने की तरह टेक लगाते थे। यअजिन आटा गूंदने को कहते हैं, टेक लगाने को कहते हैं। फ़क़ुल्तु यअतमिदु अला यदैहि इज़ा क़ाम, ज़मीन पर टेक लगाते थे खड़े होते वक्त में। फ़क़ुल्तु, मैंने पूछा, मा हादा या अबा अब्दुर्रहमान, कोई कह सकता है ना पिछले इसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर ने थोड़ी बोले ऐसा, वो लोगों ने बोले ऐसा, बेटे को क्या मालूम है, हमको मालूम है। ऐसा कोई कहे अगर कि उनके बेटे को नहीं मालूम था क्या है, हमको मालूम है, तो खुद वो क्या कहते हैं देखेंगे। फ़क़ुल्तु मा हादा या अबा अब्दुर्रहमान, मैंने उनसे पूछा कि ए अबू अब्दुर्रहमान ये क्या है, ये आप जो टेक लगा के उठते हैं क्या है। क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिनु फ़िस्सलाह यानी यअतमिद, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप नमाज में युअजिन आटा गूंदने की तरह टेक लगाते थे। तो कौन कह रहा है? ये सहाबी कह रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे हैं। सहाबी को कभी दिल में खदशा नहीं गुजरा शायद बुढ़ापे की वजह से कर रहे हों, लेकिन 1400 साल के बाद दूसरों के दिल में क्या आ रहा है, ये बुढ़ापे की वजह से है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको सुन्नत समझ के करते थे, हमने नबी को करते देखा, हम भी करते हैं। नमाज के आमाल में से उसको अब्दुल्लाह इब्न उमर ने लिया, नबी की खुसूसियत भी उसको नहीं समझा, नबी का उज़्र भी उसको नहीं समझा, बल्कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको नमाज का अमल समझकर उस पर अमल किया और हमेशा ऐसा करते थे, जवानी में भी बुढ़ापे में भी। इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल औसत में ये रिवायत नकल की है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद टेक लगा के उठते थे, आपको देखकर दूसरे सहाबा भी टेक लगा के उठते थे, जिनमें मालिक इब्न हुवैरिथ भी हैं और जिनमें अब्दुल्लाह इब्न उमर भी हैं, जिसमें अम्र इब्न सलमा भी हैं। ये तीनों टेक लगा के उठते थे। तीनों को लग रहा है कि नमाज का अमल है और दूसरे किसी को लगे कि नमाज का अमल नहीं है, कितनी गलत बात है। सहाबी को देखें कि दूसरों को देखें। हाँ, अगर उनमें इख्तलाफ होता तो हम तरजीह देते, लेकिन सहाबा कह रहे हैं कि हाँ टेक लगा के उठना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। कौन उलमा हैं जो इस तरह से कायल हैं? इब्नुल मुंज़िर कहते हैं, वक़ाल ताइफ़ा, एक जमात ने ये कहा, यक़उदु
بیٹھ جائے آدمی، فَإِذَا اسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ، جب ٹھیک سے بیٹھ جائے یعنی 2 سجدوں کے بعد، اس کے بعد کھڑا ہو، فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، پھر وہ زمین پر کھڑے ہوتے وقت میں کیسا کھڑے ہو؟ زمین پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو۔ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي، امام شافعی بھی ایسا کہتے ہیں کہ زمین پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹیک لگا کے اٹھنا چاہیے۔ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مالک ابن الحویرث، امام شافعی نے مالک ابن حویرث کی حدیث سے دلیل لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے معلوم ہے یہ سنت ہے، اس لیے میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ تو امام شافعی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے سے نہیں جوڑ رہے ہیں، بلکہ امام شافعی نے اس کو کیا کیا؟ سنت سمجھ کے عمل کیا ہے۔ ابن المنذر نے اپنی کتاب الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام البیہقی کہتے ہیں اپنی کتاب سنن البیہقی میں الکبریٰ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ الْحَسَنُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ التَّابِعِينَ، ایسا ہی کرتے تھے حسن بصری اور ایک سے زیادہ کئی تابعی، یعنی کئی تابعین کا یہ عمل تھا کہ زمین پر وہ ٹیک لگا کے نماز کے اندر اٹھتے تھے، جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل ایسا نہیں جو صرف ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ ہم سے پہلے تابعین، صحابہ اور ائمہ میں سے بھی ایسے گزرے جنہوں نے اس کو سنت سمجھ کے عمل کیا۔ اس میں شبہات کیا ہیں؟ ڈاؤٹس کیا ہیں؟ امام طبرانی کی روایت ذکر کی جاتی ہے کہ عبد الرحمن ابن غن یہ روایت نقل کرتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ پوری لمبی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں ثم یقوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقوم کأنہ السہم لا یعتمد علی یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے سیدھے سیدھے آپ تیر ہیں، تیر کی طرح سیدھے ایک دم تیر کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے۔ لا یعتمد علی یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ اب یہ روایت ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا الکبیر میں۔ اس بارے میں اس سند میں، اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے خصیب ابن جحدر، خصیب ابن جحدر، نعمان ابن نعیم کے اوپر آ رہا ہے، دیکھیے عن الخصیب ابن جحدر۔ ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کذبہ شعبہ والقطان وابن معین، 3 محدثین نے، شعبہ، یحییٰ ابن سعید القطان اور یحییٰ ابن معین، ان تینوں محدثین نے کہا یہ جھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے۔ کذبہ کا مطلب ہوتا ہے حدیث میں جھوٹ بولتا ہے۔ وقال احمد لا یکتب حدیثہ، امام احمد کہتے ہیں اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، اس کی حدیث لکھنے لائق بھی نہیں ہے۔ امام البخاری کیا کہتے ہیں؟ کذاب، جھوٹا کہیں کا ہے، یہ کیا ہے؟ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ استعدى علیہ شعبہ، امام شعبہ نے حاکم سے اس کو سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا، کیا ہے جھوٹا، حدیث جھوٹی کرتا ہے، سزا دو اس کو سزا دو۔ یہ میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے کہا ہے۔ تو ایسا راوی جس سند میں ہو ایسی روایت کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔